ہندوستان میں آج سرکاری اور عوامی سطح پر ملک کا 78واں یوم آزادی منایا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں تفصیلات بتا رہے ہیں دہلی سے شمشاد کاظمی۔ ہندوستان کا 78واں یوم آزادی دارالحکومت دہلی سمیت پورے ہندوستان میں انتہائی جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے۔ ہندوستان کے 78ویں یوم آزادی کے موقع پر دہلی کا انڈیا گیٹ ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کے علاوہ آزادی کا جشن منانے والے ایسے عام شہریوں سے بھرا ہوا تھا جن کے ہاتھوں میں ملک کا پرچم تھا یا چہروں اور لباسوں پر پرچم کے نقوش نمایاں تھے۔ ہندوستان کی جنگ آزادی میں سبھی مذاہب و مسالک کے ہندوستانی شہریوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا، جس کے نتیجے میں یہ ملک 1947 میں برطانوی سامراج کے تسلط سے آزاد ہوا تھا۔ ہماری جو دیش کی آزادی ملی ہے یہ سبھی سویدھاؤں کے ساتھ مل کر، اس میں یہ نہیں دیکھا گیا کہ فلانا ڈمکانا ایسا کچھ نہیں، بھارتی ہے، سب بھارتی مل کر سب نے اس بھارت کو آزاد کروایا ہے اور اس پہ سب کا حق ہے اور برابر کا حق ہے اور آگے بھی رہے گا۔ یوم آزادی کی مرکزی تقریب دہلی کے تاریخی لال قلعے کے احاطے میں سخت حفاظتی اقدامات کے تحت منعقد ہوئی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے لگاتار 11ویں مرتبہ ملک کا پرچم لہرایا۔ لال قلعے کی فضیلوں پر قوم سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے جنگ آزادی کے سورماؤں کو خراج عقیدت پیش کیا اور کہا کہ یہ آزادی ان کی جد و جہد کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے 2047 تک ہندوستان کو ترقی یافتہ ملک بنانے کا عزم دہرایا اور سول کوڈ، اصلاحات، بدعنوانی سے مقابلے، خواتین کے تحفظ اور نئی تعلیمی پالیسی پر زور دیا۔ انہوں نے بنگلہ دیش کے موجودہ بحران کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان ہمیشہ سے یہ چاہتا ہے کہ اس کے پڑوسی ممالک امن و خوشحالی کی راہ پر گامزن رہیں۔ یوم آزادی کی اس تقریب میں مرکزی کابینہ کے وزراء، حکمراں جماعتوں کے لیڈروں، عدلیہ اور فوج کے اعلیٰ عہدیداروں، اپوزیشن کے لیڈروں، اسکولی طلباء، طالبات اور عام شہریوں نے حصہ لیا۔ یہ سبھی لوگ اس دیش میں مل جل کر رہیں اور مل جل کر ایکتا بنائے رکھیں تو ہمارے دیش میں کوئی اگلی بار آکرمن نہ کرے اور ہم سنگٹھت رہیں گے، سنگٹھن ایک جیسا رہے گا تو ہمارے دیش کی طاقت اور بڑھے گی۔ یوم آزادی کی تقریب کے پیش نظر لال قلعے سمیت حساس علاقوں پر سیکورٹی کے غیر معمولی اقدامات کیے گئے تھے اور نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے لیے جگہ جگہ CCTV کیمرے نصب کیے گئے تھے۔ یوکرین پر روس کے تازہ ڈرون اور میزائل حملوں کے ساتھ ہی یوکرین نے تمام روسی ڈرونز کو مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے۔ یوکرینی حکام نے کہا ہے کہ روس نے جنوبی یوکرین کے شہر اوڈیسا کی بندرگاہ کی بنیادی تنصیبات پر حملہ کیا، جس میں کم از کم 2 افراد زخمی ہو گئے۔ یوکرین کے جنرل پراسیکیوٹر نے ٹیلی گرام پر ایک پیغام میں کہا ہے کہ اس حملے میں بندرگاہ کا ایک ملازم اور ایک دیگر شخص زخمی ہوا ہے۔ اس علاقے کے گورنر اولے کپر نے کہا ہے کہ روسی افواج نے اس حملے میں بیلسٹک میزائل کا استعمال کیا ہے۔ یوکرین کی فضائیہ نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ روس کی طرف سے یوکرین کے 8 علاقوں پر رات کے وقت متعدد ڈرون داغے گئے، جس میں 29 ڈرونز کو مار گرایا گیا ہے، جس کے نتیجے میں حکام کے مطابق صرف معمولی نقصان ہوا ہے۔ روسی فضائیہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس نے حملے کے دوران 3 عدد Kh-59 گائیڈڈ میزائل بھی فائر کیے ہیں۔ براعظم افریقہ میں منکی پاکس کے سلسلے میں ایمرجنسی کے نفاذ کے بعد عالمی ادارہ صحت WHO نے بھی منکی پاکس کے پھیلاؤ کے پیش نظر عالمی ہیلتھ ایمرجنسی کے نفاذ کا اعلان کر دیا ہے۔ افریقہ کے صحت عامہ کے اعلیٰ ادارے نے ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو سے پڑوسی ممالک میں منکی پاکس کے پھیلنے پر منگل کو براعظم کی سلامتی کے لیے صحت کی ایمرجنسی نافذ کر دی تھی۔ وائرل انفیکشن قریبی رابطے سے پھیلتا ہے جس کی علامات میں فلو اور پیپ سے بھرے دانے شامل ہیں۔ یہ بیماری عموماً خطرناک نہیں ہوتی لیکن شدت اختیار کرنے پر جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ عالمی سطح پر کسی بیماری کے خلاف عالمی ادارے صحت کی جانب سے ایمرجنسی کے نفاذ کے بعد اعلیٰ ترین تحقیق، فنڈنگ اور بین الاقوامی صحت عامہ کے اقدامات اور بیماری پر قابو پانے کے لیے تعاون میں تیزی آتی ہے۔ یہ وائرس کانگو سے پڑوسی ممالک کینیا، روانڈا اور یوگنڈا میں پھیل گیا ہے، جس کے بعد عالمی ادارہ صحت نے کارروائی کا فیصلہ کیا۔ عالمی ادارہ صحت کے سربراہ ٹیڈروس ایڈھانوم نے کہا ہے کہ یہ واضح ہے کہ اس وبا کو روکنے اور جانیں بچانے کے لیے مربوط بین الاقوامی اقدامات ضروری ہیں۔
روس جو اس وقت برکس کا سربراہ ہے، اس تنظیم کے رکن ملکوں کے شہروں کی بین الاقوامی کانفرنس کی میزبانی کی تیاری کر رہا ہے۔ یہ کانفرنس 27 اور 28 اگست کو ماسکو ایکسپو سینٹر میں منعقد ہوگی، جس کا مقصد برکس کے رکن ملکوں کے درمیان شہری اقتصاد کے میدانوں میں باہمی تجربات شیئر کرنا ہے۔ ماسکو کے ایوان صنعت و تجارت نے اعلان کیا ہے کہ اس کانفرنس میں برکس کے رکن ممالک کے علاوہ دیگر ملکوں کو بھی شرکت کی دعوت دی جا رہی ہے۔ غزہ میں فلسطین کے انفارمیشن سینٹر نے قیمتی انسانی جانوں کے نقصان میں اضافے کی بابت خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ گزشتہ 100 دن میں رفح کراسنگ بند ہونے کے نتیجے میں 1000 فلسطینی بچوں، بیماروں اور زیر علاج زخمیوں کی موت واقع ہو چکی ہے۔ فلسطین کے انفارمیشن سینٹر کے بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی فوج نے فلسطین اور عرب جمہوریہ مصر کے درمیان اس سرحدی گزرگاہ کو گزشتہ 100 دن سے بند کر رکھا ہے۔ غزہ میں فلسطین انفارمیشن سینٹر سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ صہیونی فوج کا یہ اقدام بین الاقوامی قوانین اور معاہدوں کے منافی اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی کے زمرے میں آتا ہے۔ اس بیان میں کہا گیا ہے کہ صہیونی حکومت نے گزشتہ 100 دن میں غزہ کے لیے ہر قسم کی امداد پر پابندی عائد کر رکھی ہے، جس میں طبی سامان، انسانی امداد، حتیٰ کہ جان بچانے والی ضروری دوائیں اور طبی سامان بھی شامل ہے۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر کے مطابق صہیونی حکومت نظام صحت کو تباہ کرنے اور اسپتالوں کی بندش کے ساتھ ساتھ بھوک کو بھی بطور ہتھیار استعمال کر رہی ہے۔ فلسطین کے انفارمیشن سینٹر نے عالمی برادری اور اقوام متحدہ سمیت تمام بین الاقوامی اداروں اور دنیا کے تمام آزاد ممالک سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ جنگ بند کرانے، نسل کشی رکوانے اور رفح کراسنگ دوبارہ کھولنے کے لیے غاصب صہیونی حکومت پر دباؤ ڈالیں۔ ادھر اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کی معاون نے کہا ہے کہ غزہ میں کوئی جگہ محفوظ نہیں ہے اور جنگ بندی کی سخت ضرورت ہے۔ سیاسی امور میں اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کی معاون روز میری ڈی کارلو نے غزہ میں تابعین اسکول پر اسرائیلی بمباری کے بارے میں سلامتی کونسل کے اجلاس میں کہا کہ 10 اگست کو غزہ کے تابعین اسکول پر اسرائیلی فضائیہ کی بمباری میں عورتوں اور بچوں سمیت 10 فلسطینی جاں بحق اور بہت سے زخمی ہو گئے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کی معاون نے کہا کہ اس وقت غزہ میں کوئی جگہ محفوظ نہیں ہے، اس کے باوجود عام شہریوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی جگہ چھوڑ کر ایسی جگہ کی طرف کوچ کریں جس کا رقبہ ہر بار چھوٹا ہو رہا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ غاصب صہیونی حکومت کی فوج نے 10 اگست کی صبح نماز صبح کے وقت غزہ کے التابعین اسکول پر بمباری کر دی تھی، جس میں 100 سے زیادہ فلسطینی شہید اور سینکڑوں دیگر زخمی ہو گئے تھے۔ فلسطینی ذرائع کے مطابق حملہ اس وقت کیا گیا جب 200 سے زیادہ فلسطینی پناہ گزین جو اس اسکول میں مقیم تھے نماز فجر ادا کر رہے تھے۔ صہیونی حکومت نے غرب اردن کے فلسطینیوں کے خلاف جارحیت کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے شمالی غرب اردن پر ڈرون حملہ کر کے 2 فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے۔ فلسطین کی ہلال احمر کمیٹی نے اعلان کیا ہے کہ شمالی غرب اردن کے شہر نابلس کے مشرقی حصے میں واقع بلاتا کیمپ پر ڈرون حملے میں 2 فلسطینی نوجوان شہید اور 4 زخمی ہو گئے۔ فلسطینی مجاہدین نے کیمپ میں داخل ہونے کی کوشش کرنے والے صہیونی فوجیوں کا جم کر مقابلہ کیا، جس کے نتیجے میں شدید جھڑپیں شروع ہو گئیں۔ اسی سلسلے میں تحریک فتح کے فوجی بازو الاقصی بریگیڈ نے صہیونی فوجیوں کو کلاشنکوف اور دھماکہ خیز مواد سے نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں صہیونی فوجیوں کو جانی نقصان ہوا۔ اس بریگیڈ نے بلاتا کیمپ کے مختلف محوروں پر دستی بم پھینک کر بھی صہیونی فوجیوں کی گاڑیوں کو نشانہ بنایا۔ دوسری جانب صہیونی فوجیوں نے گزشتہ شب شہر نابلس کی بیت فوری گزرگاہ پر حملہ کیا اور بلڈوزروں کی مدد سے فلسطینیوں کی گاڑیوں کو نقصان پہنچایا اور کچھ گھنٹوں بعد اس علاقے سے پسپائی اختیار کر لی۔ غاصب صہیونی فوجیوں نے شمال مغربی طول کرم کے علاقوں پر حملہ کر کے 2 نوجوانوں کو گرفتار کر لیا۔ صہیونی فوجیوں نے جنوبی الخلیل سے بھی 10 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ حماس نے طوباس پر صہیونی فوج کے حملے اور متعدد فلسطینیوں کی شہادت کے بعد غرب اردن میں استقامت بڑھا دینے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔
حماس نے ایک بیان جاری کر کے بتایا ہے کہ طوباس پر صہیونی فوجیوں کے حملے میں 5 فلسطینیوں کی شہادت کے بعد حماس نے فلسطینی عوام سے اپیل کی ہے کہ اپنی سرزمین اور مقدسات کے خلاف غاصب صہیونی حکومت کے سازشی منصوبوں کے مقابلے میں استقامت کا راستہ اختیار کریں۔ حماس کے بیان میں کہا گیا ہے کہ غرب اردن کے شہروں اور کیمپوں پر غاصب صہیونی فوج کے حملوں میں شدت سے مقبوضہ غرب اردن کے خلاف انتہا پسند صہیونی حکومت کے وحشیانہ منصوبوں کی عکاسی ہوتی ہے۔ حماس نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت کے منصوبوں کے پیش نظر ہم غرب اردن میں اپنے نوجوانوں سے اپیل کرتے ہیں کہ غاصبوں اور صہیونی آباد کاروں کے خلاف کارروائیاں بڑھا دیں تاکہ وہ ہماری سرزمین سے نکلنے پر مجبور ہو جائیں۔ ابلاغیاتی ذرائع نے بدھ کو غرب اردن کے شہر طوباس کے نزدیک صہیونی فوجیوں اور فلسطینی نوجوانوں کے درمیان لڑائی میں 5 فلسطینیوں کی شہادت کی خبر دی ہے۔ حماس نے اپنے بیان میں امریکہ کی جانب سے غاصب صہیونی حکومت کی اسلحہ جاتی مدد جاری رہنے کے بارے میں کہا ہے کہ صہیونی حکومت کو اسلحہ دینے کے نئے معاہدے کی امریکی حکومت کی جانب سے موافقت سے ثابت ہوتا ہے کہ امریکہ اس غاصب حکومت کی وحشیانہ جارحیت کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ حماس نے اپنے بیان میں مزید کہا ہے کہ امریکی حکومت کی جانب سے صہیونی حکومت کی مالی اور فوجی حمایت کا جاری رہنا فلسطینی عوام کی نسل کشی میں امریکی مشارکت کا ثبوت ہے۔ واضح ہے کہ امریکی وزارت جنگ پینٹاگون نے ایک بیان جاری کر کے اعلان کیا ہے کہ امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے منگل کو غاصب صہیونی حکومت کے لیے F-15 جنگی طیاروں سمیت $20 ارب سے زیادہ کے جنگی وسائل کے ایک پیکج کی منظوری کی تصدیق کر دی ہے۔ جنوبی لبنان پر غاصب صہیونی حکومت کے حملے میں 3 شہری شہید اور 5 زخمی ہو گئے ہیں۔ ارنا نے المنار کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ لبنان کی وزارت صحت نے بدھ کی شام کہا کہ جنوبی لبنان کے بلیدہ قصبے پر صہیونی حکومت کے فضائی حملے میں 1 شہری شہید اور 1 زخمی ہوا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق صہیونی حکومت کے ایک ڈرون طیارے نے بھی جنوبی لبنان کے شہر مرجعیون پر حملہ کیا۔ لبنان کے محکمہ صحت کے مطابق اس حملے میں 2 شہری شہید اور 4 زخمی ہوئے ہیں۔ صہیونی حکومت کے ایک ڈرون طیارے نے ایتا شاب نامی قصبے پر بھی میزائل سے حملہ کیا ہے۔ دوسری طرف حزب اللہ لبنان نے بھی بدھ کی شام ایک بیان جاری کر کے بتایا ہے کہ اس کے مجاہدین نے جنوبی لبنان پر صہیونی فضائی حملے میں عام شہریوں کی شہادت کے جواب میں صہیونی کالونی کریات شمونہ پر راکٹوں سے حملہ کیا ہے۔